بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ آپ اپنے موبائل کی اسکرین پر دیکھیے، مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے۔ امریکہ کے نائب صدر پاکستان سے واپس امریکہ کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ آئیے پوری تفصیل اس ویڈیو میں جانیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج 12 اپریل 2026 بروز اتوار ہے۔ دوستو، اسلام آباد کی فضاؤں میں گزشتہ 21 گھنٹوں سے جو تناؤ اور امید کی ملی جلی کیفیت تھی، وہ بالآخر ایک ادھورے فیصلے پر ختم ہوئی۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے میز پر ہاتھ مار کر گویا دنیا کو یہ بتا دیا کہ ہم نے تو اپنا کارڈ کھیل دیا ہے، اب گیند ایران کے کورٹ میں ہے۔ دوستو، خبر بہت اہم ہے۔ آپ سبھی لوگوں کو اس خبر کا انتظار تھا۔ پاکستان میں امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کو لے کر مذاکرات ہو رہے تھے، جنگ کو لے کر معاہدہ ہونا تھا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تمام تر تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ایک ایک لفظ کو سنیے گا اور دوسرے لوگوں تک اس خبر کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ ناظرین، آپ کو بتائیں، پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے سرینا ہوٹل میں ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب وہ مذاکرات ہوئے جن پر پوری دنیا کی نظریں تھیں۔ امریکہ کی طرف سے نائب صدر جے ڈی وینس سمیت دیگر اعلیٰ حکام موجود تھے، جبکہ ایران کی نمائندگی پارلیمان کے اسپیکر محمد باقر قالیباف کر رہے تھے۔ پاکستان اس سارے معاملے میں ایک بڑے بھائی یا ثالث کا کردار ادا کر رہا تھا۔ آج اتوار کی صبح 6 بجے جب اسلام آباد بیدار ہو رہا تھا، جے ڈی وینس نے پریس کانفرنس میں ایک ایسی خبر سنائی جس نے امن کی امید رکھنے والوں کو اداس کر دیا۔ انہوں نے صاف کہا، ہم کسی معاہدے پر نہیں پہنچ سکے۔ جے ڈی وینس کا کہنا تھا کہ پاکستان نے دونوں ملکوں کو قریب لانے کی پوری کوشش کی، لیکن بات نہ بن سکی۔ انہوں نے سخت لہجہ اپناتے ہوئے کہا کہ یہ ناکامی امریکہ سے زیادہ ایران کے لیے نقصان دہ ہے۔ امریکہ کی ریڈ لائنز واضح تھی۔ ایران مکمل یقین دہانی کرائے کہ وہ کبھی ایٹمی ہتھیار نہیں بنائے گا، وہ ایٹمی صلاحیت کرنے والی مشینری اور آلات سے بھی دور رہے گا۔ وینس کے مطابق، یعنی امریکہ کے نائب صدر کے مطابق، ایران کے اثاثوں کی بحالی پر بھی بات ہوئی، لیکن جب تک ایران ایٹمی پروگرام پر امریکی شرائط نہیں مانتا، امریکہ قدم پیچھے ہٹانے کو تیار نہیں۔ انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ ان 21 گھنٹوں میں وہ صدر ٹرمپ سے کم از کم 12 بار رابطے میں رہے۔ دوسری طرف ایرانی میڈیا یعنی تسنیم نیوز نے اس ناکامی کا ملبہ امریکہ پر ڈالا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ امریکہ اپنی پرانی عادت کے مطابق وعدہ خلافی کر رہا ہے اور اس کے مطالبات حد سے زیادہ ہیں، جو کسی بھی خود مختار ملک کے لیے ماننا مشکل ہے۔ ایرانی وفد نے تو مذاکرات شروع ہونے سے پہلے ہی پاکستانی حکام کے پاس امریکہ کے رویے کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرا دیا تھا۔ پاکستان نے اس پورے عمل میں اپنی بہترین میزبانی دکھائی۔ امریکی نائب صدر کا میز تھپتھپانا اور یہ کہنا کہ یہ ہماری آخری پیشکش ہے، روایتی ٹرمپ اسٹائل کی ڈپلومیسی ہے۔ یہ آرٹ آف دی ڈیل کا وہ حصہ ہے جہاں آپ دوسرے فریق کو دیوار سے لگا دیتے ہیں تاکہ وہ دباؤ میں آ کر فیصلہ کرے۔ امریکی نائب صدر کا بار بار صدر ٹرمپ اور نیشنل سیکورٹی ٹیم کا ذکر کرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ مذاکرات صرف بیوروکریسی کی سطح پر نہیں تھے، بلکہ وائٹ ہاؤس اور براہ راست ایک ایک لفظ کی نگرانی کر رہا تھا۔ اب ذرا اس پوائنٹ پر غور کریں کہ جو اس پوری خبر کا سب سے حساس حصہ ہے، یعنی آبنائے ہرمز، ایران یہاں اپنا کنٹرول جما کر ٹول ٹیکس مانگ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے تیل کی سپلائی لائن کی چابی ایران اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتا ہے۔ اگر امریکہ یہ بات مان لیتا ہے تو عالمی سطح پر ایران کی طاقت بہت بڑھ جائے گی، اور اگر نہیں مانتا تو مشرق وسطیٰ میں تیل کی ترسیل رکنے کا خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ ایک ہندوستانی رپورٹر کے طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہاں بات بگڑی تو ہمارے ملک میں بھی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کنٹرول سے باہر ہو سکتی ہے۔
اسی لیے یہ مذاکرات صرف دو ملکوں کا معاملہ نہیں بلکہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے۔ دوسری اہم بات لبنان کی ہے۔ ایران نے صاف کہہ دیا ہے کہ اگر اس کے اتحادیوں پر حملے بند نہ ہوئے تو وہ میز چھوڑ کر اٹھ جائے گا۔ یہ ایران کی ایک بہت بڑی چال ہے، اس کے ذریعے وہ خود کو پورے خطے کا لیڈر ثابت کرنا چاہتا ہے۔ ادھر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کا اپنا سخت موقف ہے کہ ایران کو جوہری ہتھیار نہیں بنانے دیے جائیں گے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ایران اپنی معاشی پابندیاں ہٹوانا چاہتا ہے اور اپنے پھنسے ہوئے اربوں ڈالر واپس مانگ رہا ہے، جبکہ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران اپنے ہاتھ پاؤں سکیڑ کر بیٹھ جائے۔ تجزیہ یہ کہتا ہے کہ ان مذاکرات کا راستہ بہت پتھریلا ہے۔ دونوں ملکوں کے ماہرین جس طرح ٹیکنیکل پہلوؤں پر بحث کر رہے ہیں، اس سے لگتا ہے کہ یہ معاملہ مہینوں تک کھنچ سکتا ہے۔ ایران اس بار صرف جنگ بندی نہیں بلکہ ایک مستقل حل چاہتا ہے تاکہ اس کی گرتی ہوئی معیشت کو سہارا مل سکے۔ دوسری طرف امریکہ کی اپنی اندرونی سیاست اور اسرائیل کا دباؤ اسے زیادہ جھکنے نہیں دے گا۔ مختصر یہ کہ ابھی کوئی حتمی نتیجہ نہیں نکلا ہے، لیکن مذاکرات کی میز پر بیٹھنا ہی اپنے آپ میں ایک بڑی خبر ہے۔ اگر آنے والے دنوں میں دونوں فریق کسی درمیانی راستے پر متفق ہو گئے تو شاید مشرق وسطیٰ میں امن کی کوئی صورت نکل آئے، ورنہ آبنائے ہرمز اور لبنان جیسے کانٹے کسی بھی وقت اس امن کی کوشش کو زخمی کر سکتے ہیں۔ ہم اس پوری صورتحال پر نظر رکھیں گے اور آپ تک پل پل کی اپڈیٹ پہنچاتے رہیں گے۔ مذاکرات کی ناکامی کی اصل جڑ اعتماد کا فقدان ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران مستقبل کی بھی ضمانت دے، جبکہ ایران کا کہنا ہے کہ ہم نے ماضی میں جو لچک دکھائی اس کا ہمیں صلہ نہیں ملا۔ منجمد اثاثوں کی صورت میں امریکہ کی ضد ہے کہ وہ ایران کو یورینیم افزودہ کرنے کی صلاحیت کو زیرو دیکھنا چاہتا ہے، جبکہ ایران سے اپنا قومی حق سمجھتا ہے۔ 2 ہفتوں کی جو عارضی جنگ بندی پاکستان کی کوشش سے ہوئی تھی، اب اس پر خطرے کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ اگرچہ اسحاق ڈار نے فریقین کو عزم برقرار رکھنے کا کہا ہے، لیکن جے ڈی وینس یعنی امریکی نائب صدر کا یہ کہنا کہ معاہدہ نہ ہونا ایران کے لیے زیادہ برا ہے، ایک ڈھکی چھپی دھمکی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر مذاکرات کا اگلا دور جلد طے نہ ہوا تو خطے میں دوبارہ کشیدگی بڑھنے کا خدشہ ہے۔ ایرانی وفد کا پاکستان آنے سے پہلے ہی احتجاج ریکارڈ کرانا یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایران کے اندر بھی سخت گیر حلقوں کا دباؤ ہے۔ محمد باقر قالیباف صرف ایک سفارتکار نہیں بلکہ ایرانی سیاست کا بڑا نام ہے۔ ان کا خالی ہاتھ جانا تہران میں اس بحث کو جنم دے گا کہ کیا امریکہ پر دوبارہ بھروسہ کرنا بھی چاہیے یا نہیں۔ پاکستان نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے۔ اسلام آباد نے امریکہ اور ایران کو ایک میز پر بٹھا کر دنیا کو تباہی سے بچانے کی ایک مخلصانہ کوشش کی ہے۔ اب گیند جے ڈی وینس کی حتمی پیشکش کے بعد ایران کے کورٹ میں ہے۔ کیا ایران معاشی ریلیف کے لیے ایٹمی شرائط مانے گا یا امریکہ اپنی ریڈ لائنز میں تھوڑی نرمی کرے گا؟ ان سوالوں کا جواب آنے والے چند دن دیں گے، لیکن ایک بات طے ہے، اسلام آباد اب عالمی سیاست کا وہ میدان بن چکا ہے جہاں دنیا کی قسمت کے فیصلے لکھے جا رہے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی اسلام آباد سے آنے والی اس بڑی خبر کی مکمل تفصیل اور اس کا گہرا تجزیہ۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی یہ ثالثی رنگ لائے گی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اس وقت پوری دنیا کی نظریں اسی خبر کے اوپر تھی کہ آخرکار یہ جو مذاکرات ہو رہے تھے اس کا آخری نتیجہ کیا نکلا ہے۔ امریکی نائب صدر نے صاف کہہ دیا ہے کہ کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے اور ہم بغیر کسی نتیجے کے واپس امریکہ روانہ ہو رہے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو کو شیئر کرتے جائیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، ان ظالم حکمرانوں کو اللہ تعالی عقل سلیم عطا فرمائے، صحیح سمجھ کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان پورے مذاکرات میں ایک بات یاد رہے، ہمارے فلسطین کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے۔ اللہ خیر فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔